بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور امید کرتا ہوں یہ آپ کی زندگی میں بہت سارے بدلاؤ کا سبب ضرور بنے گی۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ دعا مانگنی ہی وہ چاہیے جو امپاسبل ہو۔ آج اس ویڈیو کے بعد سوچئے کہ کون سی ایسی دعا ہے آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی پوری نہیں ہوگی، اور اس کو لکھ لیجئے۔ ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں، کوئی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو کبھی کسی کو نہیں بتاتے، جو دل میں چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کاش ایسا ہو سکتا، لیکن اپنے آپ کو باور کرایا ہوا ہوتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں سکھر میں تھا تو وہاں ایک عام جملہ بولا جاتا تھا، اللہ سائی رحم کندو پر کندو نہ، مطلب اللہ رحم کر سکتا ہے پر کرے گا نہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ عموماً بولا جاتا تھا تو لوگوں کو پتہ ہوتا جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رہیں گے، اسی میں مر جائیں گے، اور ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ کو شفا چاہیے لیکن ڈاکٹر بولتے ہیں بہت دیر ہو چکی۔ آپ کو رشتہ چاہیے لیکن آنٹیاں بتاتی ہیں کہ اب عمر نکل گئی، اب رشتہ نہیں ملے گا۔ آپ کو دولت چاہیے اور لوگ بولتے ہیں کوئی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ آپ کو اولاد چاہیے اور ڈاکٹرز حضرات بولتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتی، عورت بانجھ ہے یا مرد کے اندر کوئی ایشو ہے۔ آپ کو جو بھی چیز چاہیے، بہت سارے ناممکنات، بہت سارے اب نہیں ہو سکتا، بہت دیر ہو چکی ہے، مہنگا ہے، سستا ہے، دور ہے، قریب ہے، ایسا ہے ویسا ہے کر کے ہم اپنے آپ سے بول دیتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں تو دعا مانگ تو لیتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ اللہ دے گا نہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کہہ کے ہم اپنی دعاؤں کو خود ہی اپنے دل میں دفن کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا صرف ایک مقصد ہے کہ جملہ کہ اللہ نہیں دے گا، یہ جملہ کہ دعا قبول نہیں ہوگی، یہ سوچ کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کے دل سے نکال دوں۔ یہ ویڈیو اگر یہ اچیو کر سکے تو مجھے لگے گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ دعائیں امپاسبل مانگی جاتی ہیں کیونکہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں نا، اس کے پاس کوئی چیز آسان مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کن اور فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ کنسپٹ ہے۔ اللہ نے نسبت ہو جانے کے بعد اپنی طرف نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اب اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ہو جا اور میں نے اس کو کر دیا، میں نے کہا ہو جا اور پھر میں نے اس کو کر دیا، اس کی طرف نسبت کیوں کی؟ اس میں تین باتیں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے جب حکم دیا جائے تو سماعت ہو، یعنی کہ وہ سننے والا ہو، وہ جو چیز ہے جسے کہا جا رہا ہے وہ سننے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کو سنے۔ دوسری چیز اس میں کیپیبلٹی ہو کہ جو کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اس کو کر سکنے پہ قادر ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آگ آپ کو ٹھنڈک پہنچائے اور پانی آپ کو جلا دے۔ تو جس چیز کا کام کیا جا رہا ہے اس چیز کی استعداد اس میں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز وہ اس کے اوپر عمل بھی کرے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی آپ سے اچھی بات کرے تو سب سے پہلے آپ کو سننا ہے، آپ کو تعویلات نہیں دینی۔ دوسری بات، اپنے آپ کے اوپر کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، وہ کیپیبلٹی، وہ استعداد بنانی ہے کہ جو کام کہا جا رہا ہے آپ اس کو کرنے کے قابل بن سکیں۔ اور اس کے بعد عمل بھی کرنا ہے، نیتیں ساری کر لیں، اخلاص سارے کر لیں، عمل ہی نہ کریں تو فائدہ کیا؟ یہ تین کام اگر زندگی میں بندہ کر لے، سننے والا، سن کے سمجھنے والا، اپنے اوپر کام کرنے والا، اس کے اوپر عمل کرنے والا، تو دنیا کی ہر چیز کن سے فیکون ہو جاتی ہے۔ وہ میرا دوست عبداللہ وہ کہا کرتا ہے کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو سمجھوتا نہ کر لینا، میں تیرا اسم اعظم ہوں تو میرا نام لے لینا۔ بندہ محنت کرے، شوق رکھتا ہو، محبت کرے، کیا ایسی چیزیں دنیا میں جو نہ ہو سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن تو نے مجھے آج تک مایوس نہیں کیا۔ اللہ صحیح نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ میں کعبہ بنا تو رہا ہوں، اس کو رونق بخش۔ 2500 سال لگے ان کی دعا قبول ہونے میں، لیکن دعا قبول ہو گئی۔ ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں ہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اللہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، انہیں غم سے نجات دی۔ اور جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ہم کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہم ان کے اوپر کرم کر دیتے ہیں، اسی طرح نکال لیتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا نا بھائی صاحب، نہیں بھی قبول ہوگی نا تو جا کے آخرت میں بول تو سکتے ہیں کہ اللہ صحیح کوئی راہ دکھانے والا نہیں تھا، کوئی مسائل کو حل کرنے والا نہیں تھا، کوئی غم سے نجات دینے والا نہیں تھا۔ 70 سال روز آ کے آپ سے مانگتا تھا اللہ صحیح دے دے، اللہ صحیح دے دے، اللہ صحیح دے دے، نہیں ہوا، رو پٹ کے واپس آ گیا۔ کیا یہ
کلیم تو کم سے کم بنے گا کہ اللہ میں آپ کے پاس آ کے روز مانگتا تھا، روز مانگتا تھا، روز مانگتا تھا. اور شاعر کہتا ہے تیری طرح نہیں آسان واپسی میری، تیری طرح نہیں آسان واپسی میری، میں راستوں کو دیکھتا ہوا نہیں آیا. تو بندہ دیکھتا ہوا اللہ کی طرف جا رہا ہے تو آگے پیچھے مت دکھا کرے کون سا راستہ آیا، کون سا آیا، کون سا نہیں گیا. ایک دفعہ وہ میرا ایک دوست عبداللہ، اس کو تبلیغی جماعت والے ملے، اس نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو کہہ رہے ہم اللہ کی راہ میں نکلے تھے، واپس آ گئے. تو وہ بڑا ہنسنے لگا، کہہ رہا یار عجیب لوگو، پتہ نہیں کیسے واپس آ جاتے ہو. تمہیں معلوم سب راہیں ملن کی اور جدائی کی، تمہیں معلوم سب راہیں ملن کی اور جدائی کی، مجھے اس کی طرف جا کر پلٹنا ہی نہیں آیا. میں ایک بات ہو رہی تھی عبداللہ سے تو مجھے کہنے لگا کہ یار بچپن میں بڑی گرمی تھی، گاؤں میں رہتا تھا، شدید گرمی، وہ ریت اتنی تپتی تھی کہ چبھ جاتی تھی جولائی کے اندر، جون جولائی کے اندر. اور ایک دن میں بڑا پریشان ہو گیا، چھوٹی سی عمر تھی، میں نے ریت ہاتھوں میں اٹھائی اور اللہ کے سامنے اسی طرح ہاتھ پھیلا دیے ریت کے ساتھ ہی. اور میں نے اللہ سائیں سے فرمایا کہ اللہ سائیں مجھے نہیں پتہ، دنیا کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ماں باپ بولتے ہیں ناممکن ہے، اساتذہ کہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، آس پاس کے لوگ بھی بولتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ سائیں اس ریت کو برف سے بدل دے، میرے آس پاس برف ہی برف ہو، برف ہی برف ہو. برف میں وہ چار پہیوں والی جو مشین ہے، اس کو گاڑی بولنا نہیں آتا تھا، وہ چار پہیوں والی جو مشین ہے وہ آ جائے اور آرام سے برف میں رہوں. یہ جو گرمی ہے نا، اس میں شدید چڑھے، اس سے مجھے نکال دے. تو کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب 40 سال لگے دعا قبول ہونے میں، اب جہاں رہتا ہوں آس پاس برف ہی برف ہے، برف ہی برف ہے. اور اس وقت میں قسم کھا کے بول سکتا تھا کہ اس کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ سائیں ماں باپ کہتے ہیں ناممکن ہے، اللہ سائیں اساتذہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ سائیں لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، اللہ سائیں عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو دل ہے نا وہ تجھ سے جڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو چاہے تو کر دے، تو چاہے تو کر دے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے. وہ ایک دن مجھے عمرے پہ مل گیا تو کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کے شعر پڑھ رہا تھا کہ تجھ کو دریا دلی کی قسم ساقیا، مستقل دور پہ دور چلتا رہے، رونق میں قدا یوں ہی بڑھتی رہے، ایک گرتا رہے ایک سنبھلتا رہے. وہ صبا افغانی کی نظم ہے، وہ پوری پڑھ رہا تھا، کافی مجھے تو پوری یاد بھی نہیں ہے. تو میں نے اس کو بولا اللہ کے بندے مجذوب آدمی نہ پڑھ، کسی نے سن لیا نا کہ سر پھاڑ دے گا. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ دعا کے اوپر نہ کوئی ماسٹر کلاس کراؤں 4-5 گھنٹے کی، لیکن یقین جانیے پاکستانیوں سے بہت ڈر لگتا ہے، ہندوستانیوں سے نہیں لگتا، بنگلہ دیشیوں سے نہیں لگتا، افغانیوں سے لگتا، پاکستانیوں سے لگتا ہے. وہ ویڈیو بنائی تھی ادھورے گناہ، یا لنک دے دیتا ہوں، اس کے بعد اتنی گالیاں پڑھی، اتنی گالیاں پڑھی، آج تک پڑھ رہی ہیں. اور ظاہر بات ہے میں اسلام کے اسکالر ہوں نہیں، کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط پتہ نہیں چلتا، تو ڈر ہی لگتا ہے کچھ کا کچھ نہ ہو جائے. بھارت تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک امپوسیبل دعا چوز کر لینی ہے اور اس کو مانگتے چلے آئے، مانگتے چلے آئے، مانگتے چلے آئے. 3 میں سے ایک کام ہوگا، یا تو دعا آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں قبول ہو جائے گی، اللہ آپ کو موت نہیں دے گا جب تک وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو جاتی، یا پھر اس سے بہتر چیز آپ کو مل جائے گی اور آپ خود بولیں گے 10 سال بعد میں نے کیا بچوں جیسی چیز مانگ رہا تھا، اس سے اچھی بہتر تو اللہ پاک نے یہاں پر مجھے عطا فرما دی. یا پھر وہ دعا رکھ لی جائے گی اور قیامت میں اس کے بدلے آپ کو اتنا کچھ ملے گا کہ بندہ بولے گا کاش زندگی میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن دل میں سکون آ جائے گا. وہ دعا نہیں بھی قبول ہوتی نا تو دل میں سکون آ جاتا ہے، وہ ملے یا نہیں ملے. تو آج آپ رچ کے دعا مانگنے کوئی امپوسیبل، اور کرتے کیا ہے مل کے مانگ لیتے ہیں نا سارے کے سارے. آپ دعا مانگیں اور جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیچے آمین لکھ دیں. تو جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ آپ کی سب دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں. آپ جو دعائیں چاہیں تو وہ بھی لکھ دیں، کوئی خفیہ دعائیں نہیں بتانا چاہتے کسی کو، اندر چھپی ہوئی کوئی دعا ہے تو دعا نہ لکھیں، خالی آمین لکھ دیں اور اس کو شیئر کر لیں. جتنے لوگ آمین بولیں گے انشاءاللہ تعالی دعا پوری ہو جائے گی. کوئی نہ کوئی ناممکن، کوئی نہ کوئی امپوسیبل دعا ڈھونڈ کے نکال لیجیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ دیکھیے وہ ہو جائے گی. بچوں سے بات ہوتی ہے، وہ میں ذیشان عثمانی کے اوپر کاؤنسلنگ کالز لیتا ہوں، تو بچے نے بتایا کہ سر جی میں تو کلر تھا، سیالکوٹ کے اندر تھا، چیمبر میں کام کرتا تھا، زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ملک سے باہر نکلوں گا. آپ کی چلو کسی ویڈیو دیکھی، اب میں رومانیہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ماسٹرز کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیسے ہو گیا. ایک بچے سے بات کی، اس نے بولا سر جی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں امریکہ میں آؤں گا، پتہ نہیں میں کیسے امریکہ میں آ گیا، پتہ نہیں میری شادی کیسے ہو گئی، پتہ نہیں میں کب $10,000 کمانے لگ گیا، پتہ نہیں میرا گھر کیسے ہو گیا، پتہ نہیں میری شادی کیسے ہو گئی، پتہ نہیں. یہ پتہ نہیں ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے. کبھی آپ کی دعا ہوتی ہے، کسی دوست کی ہوتی ہے، کسی عبداللہ کی ہوتی ہے، کسی ماں باپ کی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی ہوتی ہے. تو آج سے یہ امپوسیبل دعائیں مانگیں. مجھے یقین جانیے کوئی امید نہیں ہے، امپوسیبل لگتا ہے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. میں پھر مانگتا ہوں تو اللہ میاں تیرے لیے کیا مشکل، تیرے لیے کیا مشکل میرے مالک، تو لے جا،
تو اگر نہیں لے کے جائے گا میں تو یہ دیکھوں گا کیسے، تو نہیں لے کے جائے گا میں جامع کوثر پہ کیسے جاؤں، جامع کوثر کیسے پیوں گا، حوض کوثر پہ کیسے جاؤں گا، تو نہیں کرے گا میری کیسے کروں گا، وہ کیسے کروں گا۔ اللہ سائیں کرم کر، اللہ سائیں رحم کر۔ دل کہتا ہے کہ تو بات مان لے گا، عقل کہتی ہے نہیں جا سکتا، اعمال کہتے ہیں نہیں جا سکتا، زندگی کہتی ہے نہیں جا سکتا، جو کچھ کیا ہے وہ سب کہتے ہیں مل کے کہ نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تیرے لیے تو کچھ مشکل نہیں نا۔ تو آپ بھی زندگی میں کوئی امپاسبل دعا سوچیں، آج سے مانگنا شروع کریں، ہم سارے کے سارے مل کے آمین کہتے ہیں، اور جب زندگی میں پوری ہو جائے تو آ کے ضرور بتا دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سائیں آپ کی دعا قبول کریں گے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔